ٹرانسمیٹرز ہیں اس میں سے 14 جو ہیں وہ اس وقت obsolete ہو گئے ہیں بیکاز ٹیکنالوجی ہی obsolete ہو گئی ہے، تو وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور اس سے 30 سے 40% بجلی کی بھی جو کنزمپشن ہے وہ کم ہوگی. اس کی ایفیشنسی ڈیجیٹل ریڈیو منڈیل ٹیکنالوجی کے اوپر ٹرانسفر ہوگی، اور 2 سال کے اندر یہ منصوبہ مکمل ہوگا جس کا آج اس کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ. آپ نے دیکھا کہ پشاور میں 9 مئی کو جب ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز کو اور چاغی اسٹوڈیو کو اور اس کی بلڈنگ کو آگ لگائی گئی، اور اسی طرح آپ کو یاد ہوگا 2014 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر ایک گروہ جو تھا وہ حملہ آور ہوا. یہ پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل براڈ کاسٹر اور ریڈیو پاکستان جو ہے یہ پاکستان کی خالی بلڈنگز نہیں ہیں، ادارے نہیں ہیں، بلکہ یہ اثاثہ ہے، یہ ورثہ ہے، یہ ہیریٹیج ہے، اور نیشنل براڈ کاسٹرز کی جو ایک اہمیت ہے یہ اس کو اجاگر کرتا ہے. تو ہم نے نہ صرف پشاور ریڈیو جو ہے اس کی بحالی کا آغاز کر دیا ہے، چاغی اسٹوڈیو دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن ہے ریڈیو پاکستان کی اس کا آج آغاز ہوا ہے. اور اس سے پوری قوم، میں سمجھتی ہوں آج بہت ہی اہمیت کا اور بہت ہی تاریخی دن ہے کہ 1000 میگا واٹ پوری دنیا میں کلو واٹ جو منڈال ٹیکنالوجی ہے اس کے ذریعے جتنے ریڈیو کے سامعین پاکستان میں ہیں، اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ یہ جو اب ڈیجیٹل، پہلے اینالاگ سے شارٹ ویو اور اب ڈیجیٹل جو ویو ہے میڈیم ویو، اس کے ذریعے اوورسیز تک بھی پاکستان کے اندر ریڈیو جو ہے ان کا کانٹینٹ، اس کی آواز، اس کا پورا جو ایک ہمارا نیریٹو ہے اور پروگرامنگ ہے وہ اوورسیز پاکستانیز بھی سن سکیں گے. جیسے پاکستان ٹیلی ویژن فلکس کا آغاز ہوا تھا اور اس کے اندر بھی جتنا آرکائیو پاکستان کا ہے وہ ہم نے ڈیجیٹل کر کے اس کو OTT پلیٹ فارم پہ ڈال دیا ہے. اسی طرح ریڈیو پاکستان کا بھی تمام نیشنل آرکائیو جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اور اسی ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس آرکائیو کا افتتاح بھی کریں گے باضابطہ طور پر. اور اس طرح جو امپورٹنٹ ایریا ہے کہ اس پورے علاقے میں بھی جو ایشین کنٹریز ہیں، جو سینٹرل ایشیا ہے، جو فار ایسٹ، ٹرکی، یورپین کنٹری، 52 کنٹریز کے اندر یہ جو میڈیم ویو ہے اس کی ویو ہے اس کی ایکسیس جائے گی. اور یہ اس ویژن کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے جو وزیر اعظم پاکستان کا IT کی ٹرانسفارمیشن پاکستان میں نوجوانوں کے لیے، یہ جب ڈیجیٹل ٹرانسمیٹر لگے گا، جب یہ میڈیم ویو 1000 کلو واٹ کا، تو یہ اس سے جو روزگار ہے اس میں اضافہ ہوگا، نوجوانوں کا جو انگیجمنٹ ہے ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا. ریڈیو پاکستان کی جو ڈیجیٹل ویو ہے ٹرانسمیشن آف دا کانٹینٹ آف ریڈیو پاکستان وہ 52 کنٹریز تک جائے گی. ریڈیو پاکستان کی ایفیشنسی 70% زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت 20 میں سے 14 ٹرانسمیٹرز بند پڑے ہیں اور جو چل بھی رہے ہیں وہ بھی اپنی آدھی کیپیسٹی کے اوپر چل رہے ہیں. اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ اس میں سیکرٹری انفارمیشن سہیل علی خان صاحب کا، طاہر حسن صاحب کا جو کہ ریڈیو پاکستان کے DG ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں. ریڈیو سے منسلک تمام امپلائیز کو مبارکباد دیتی ہوں. اگر ادارے جو ہیں وہ ایفیشنٹ کام کریں گے، وہ فیزیبل ہوں گے، فائنینشلی وائبل ہوں گے، تو ان سے منسلک جو امپلائیز ہیں ان کے مسائل اسی طرح حل ہو سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ ریڈیو پاکستان کے امپلائیز کی تنخواہوں کا مسئلہ آ رہا تھا، پینشن کا مسئلہ آ رہا تھا، تو منسٹری آف انفارمیشن نے فوری طور پر فائنانس کے ساتھ مل کر ایک پورا نظام مرتب کیا. اسی طرح ریڈیو پاکستان کا بزنس پلان ابھی ہم یہاں انشاءاللہ روات میں جو میڈیا سٹی کا کانسیپٹ ہے پوری دنیا میں، کیونکہ یہ میوزیم کی طرح یہاں وزٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر ریڈیو اور PTV اور منسٹری آف انفارمیشن کے جو دوسرے ادارے ہیں، ہم انشاءاللہ یہاں میڈیا سٹی روات میں پاکستان کی پہلی میڈیا سٹی کا آغاز کریں گے. اس کی فیزیبلٹی کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے، اور جیسے ہی وہ مکمل ہوگا تو یہاں اس کا آغاز کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو ویژن ہے، جو مشن ہے کہ روزگار بڑھے، جو ریڈیو پاکستان سے زیادہ شاید منسلک امپلائیز ہیں ان کے حالات بہتر ہوں، جو ریڈیو پاکستان کی ٹرانسمیشن ہے وہ ایفیشنٹ ہو، سمارٹ ہو، اور پوری